حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي الْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد علیہ السلام۔ عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ اللہ کی رضا، اہل بیت علیہم السلام کی عطا، جناب سیدہ کا حکم، مومنین بارہ بنکی کی محبتیں، بانیان مجالس کا خلوص، یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبرو آ گیا۔ پروردگار سے دعا گو ہوں کہ پروردگار جو بھی اس مجلس میں حاضر ہے مولا سبوں کی حاضریوں کو قبول فرما لے۔ پروردگار اس مجلس کو بارگاہ اہل بیت میں قبول فرما دے۔ پروردگار اس مجلس عزا کے صدقے میں جو بیمار ہیں، بالخصوص جعفر صاحب جن کے لیے گزارش کی گئی ہے، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت کاملہ شفائے کلیہ عنایت فرما۔ پروردگار 100 دعاؤں کی ایک دعا جلد از جلد وقت کے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مخلص غلاموں میں ناصرین میں شمار فرما۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد۔ سرزمین بارہ بنکی اس سے پہلے بھی میری حاضری یہاں پر ہو چکی ہے، تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے سن رکھا ہے
جنہوں نے سن رکھا ہے وہ تو میرا مزاج جانتے ہی ہیں، اور جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بتانا ضروری ہے کہ بارہ بنکی والوں، میرا بچپن سے ایک مزاج رہا ہے، میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں بولتا ہوں۔ وجہ ہے نا، ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا، ہم نے جسے بھی پایا اسے میدان سے پایا ہے۔ ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے، علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے، فاطمہ کو پایا تو مباہلے کے میدان سے، حسن کو پایا تو صفین کے میدان سے، حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے۔ ماشاءاللہ، بالکل ایسا لگنا چاہیے کہ میرے سامنے میدانی کربلائی مجمع بیٹھا ہے، اس لیے کہ بارہ بنکی والوں میرا بھی اپنا مزاج ہے، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں اور مولائیوں کے بیچ نہیں کرتا۔ ماشاءاللہ، ایسا لگنا چاہیے کہ واقعاً میرے سامنے کربلائی مجمع بیٹھا ہے۔ میں نے آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ کہہ رہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، دیکھو ہم نے سبیل ہدایت کا انتظام کر دیا، ہم نے ہدایت کا انتظام کیا، اما شاکرا و اما کفورا، اب چاہے تم شکر کر کے شاکر ہو جاؤ یا کفر کر کے کافر ہو جاؤ، چاہے تم شکران نعمت کر کے شاکر بن جاؤ یا کفران نعمت کر کے کافر بن جاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہدایت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اور یہی وجہ ہے عزیزان گرامی کہ چونکہ وہ ہدایت کا ذمہ دار ہے، اس لیے اس نے دنیا میں آدمیوں سے پہلے آدم کو بھیجا۔ ہو سکتا ہے میرا جوان مجھ سے کہے مولانا یہی تو ہونا تھا کہ آدم پہلے آئے آدمی بعد میں آئے، میں نے کہا نہیں، وہ خدا قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہتا تو آدمیوں کو پہلے بھیجتا، آدم کو بعد میں بھیجتا۔ ہو سکتا ہے مجمع سے کوئی سوال کرے مولانا یہ تو عجیب بات کرنے لگے ہو آپ، بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ باپ سے پہلے اولاد آ جائے؟ میری جان یہ ساری چیزیں ہمارے لیے امپوسیبل ہیں، مگر اللہ کے لیے ہر شے پوسیبل ہے، اس لیے کہ وہ وہی خدا ہے جو عیسیٰ کو بغیر باپ کے بھیجتا ہے۔ اللہ جانے مجمع کہا ہے، وہ عیسیٰ کو جب بغیر باپ کے بھیج سکتا تھا تو وہ آدمیوں کو بھی بغیر آدم کے بھیج سکتا تھا، مگر اس نے پہلے آدم کو بھیجا، آدمیوں کو بعد میں بھیجا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ پہلے آدمیوں کو بھیجتا تو کیا ہوتا؟ کہا کچھ صحیح راستے پر چلتے، کچھ غلط راستے پر چلتے، کچھ اچھے راستے پر چلتے، کچھ برے راستے پر چلتے، تو جو اچھے راستے پہ چلنے والا ہوتا خدا انہیں جنت میں بھیجتا، جو غلط راستوں پہ چلنے والا ہوتا خدا انہیں جہنم میں بھیجتا، تو غلط راستے میں جانے والا خدا سے سوال کرتا پروردگار ان میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ انہیں جنت میں بھیج رہا ہے، ہم نے کون سی خطا کر دی کہ ہمیں جہنم میں بھیج رہا ہے؟ تو اللہ نے کہا دیکھو میں نے حجت تمام کر دی، میں نے زمین پر آدمیوں سے پہلے آدم کو بھیجا، میں نے زمین پر ہدایت لینے والوں سے پہلے ہدایت دینے والے کو بھیجا، تاکہ زمین پر آنے والا وہ پہلا انسان بھی یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار تو نے ہمیں ہدایت سے محروم رکھا، تو نے ہمیں ہدایت سے خالی رکھا۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا مسلمانوں کہ کائنات کا سارا آدمی مل کر بھی آدم جیسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آدم ہدایت دینے والے، آدمی ہدایت لینے والا، آدم ہدایت پہنچانے والے، آدمی ہدایت حاصل کرنے والا۔ اللہ جانے ملاؤں کو کیا ہو گیا، ارے مولوی جب دنیا کا سارا انسان مل کر آدم جیسا نہیں ہو سکتا تو اس محمد جیسا کیا ہوگا جس کے صدقے میں آدم۔ ساری کائنات کا انسان مل کر
آدم جیسا نہیں ہو سکتا تو پھر اس مصطفیٰ کے جیسا کیا ہوگا جس کے صدقے میں اللہ نے آدم کو نبوت عطا کی؟ تو اللہ نے زمین پر ہدایت لینے والوں سے پہلے ہدایت دینے والے کو بھیجا، اور زمین کو اللہ نے بغیر ہادی کے کبھی خالی نہیں چھوڑا۔ تو آدم کو بھیجا، آدم کے بعد شیش کو بھیجا، پھر نوح کو بھیجا، اس طرح اللہ سلسلہ وار نبیوں کو بھیجتا رہا، ہادی بنا کر بھیجا، اور جب ہادی بنا کر بھیجا تو نبوت کے منصب پر فائز کروا کر تمام نبیوں کو بھیجا۔ توجہ کیجئے گا تو پتہ کیا چلا نبیوں کا کام کیا ہے؟ اللہ سے پیغام لے، بندوں تک پیغام پہنچا دے، اللہ سے قانون لے، بندوں تک قانون پہنچا دے، اللہ سے شریعت لے، بندوں تک شریعت پہنچا دے، اللہ سے دین لے، بندوں تک دین پہنچا دے۔ تو جو دین اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کے ذریعہ زمانے والوں تک بھیجا، اللہ نے اس دین کو میرے نبی پر مکمل کر دیا، اور اللہ نے میرے نبی کو کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ پر دین کو مکمل کر دیا، ہم نے نعمتیں تمام کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ آج دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ اب میرا نوجوان پوچھنے لگا مولانا اللہ جس دین اسلام سے راضی ہو گیا وہ دین کون سا دین تھا؟ وہ تاریخ کون سی تاریخ تھی؟ وہ مہینہ کون سا مہینہ تھا؟ وہ سال کون سا سال تھا؟ میری جان اگر دین مہینہ سال بتا دیا تو منافق کے کلیجے پہ چھری چل جائے گی۔ آئے 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 منافقوں کے کلیجے پر چھری چل جائے گی۔ اگر پوچھنا ہی چاہتے ہو تو سنو، سال تھا 10 ہجری کا، مہینہ تھا ذی الحج کا، تاریخ تھی 18، میدان تھا غدیر کا۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ میدان تھا غدیر کا۔ بھائی کیا ہوا؟ کہ جو آگے بڑھ گئے ان کو پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کیا گیا۔ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع جم گیا، صحابی تازہ تازہ حاجی نمازی سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کہ وہ کجاووں کا ممبر بنایا گیا، کہ علی کو بلایا گیا، دونوں ہاتھوں پر اٹھایا گیا، علی کی ولایت کا نعرہ لگایا گیا۔ توجہ، من کنتو مولا کا نعرہ لگایا گیا۔ جیسے ہی اعلان ولایت علی کیا، نبی نے کہا ورضیت، اللہ نے کہا ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ اب میرا سوال ہے مولویوں سے کہ مجھے قرآن کی 6666 آیتوں میں 30 پاروں میں 114 سوروں میں خیر سے کوئی ایک ایسی آیت دکھا دو غدیر سے پہلے کہ اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہو کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ غدیر سے پہلے اللہ نے کسی جگہ بھی اپنے نبی سے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی نے کیسی کیسی مصیبتیں اٹھائی، میرے نبی نے یتیمی سہا، اللہ نے نہیں کہا کہ میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی کو اسیری سہنا پڑا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی کو ہجرت کرنا پڑا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرے نبی کا سوشل بائیکاٹ ہوا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ بدر کی جنگ تمام ہو گئی، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ خیبر کا مارکا گزر گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ خندق و حنین چلا گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ میرا نبی مدینے میں آ گیا، اللہ نے نہیں کہا میں اسلام سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے کب کہا؟ کہ جب علی کی ولایت کا اعلان کیا۔ تو میں تو یہی کہتا ہوں ملاؤ کہ جب بغیر ولایت علی کے اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا، 2 ٹکے کے ملا سے کیا راضی؟ مولا دونوں ہاتھ اٹھا کر علی پہلا تو ہی چوتھا علی مولا علی مولا الگ میزان میں تولا علی مولا علی مولا سب مل کر دونوں ہاتھ اٹھا کر غدیری نعرہ۔ جب بغیر ولایت علی کے اللہ اسلام سے راضی نہیں ہوتا، ملا سے کیا راضی ہوگا؟
الیوم اکملت لکم دینکم، میرے حبیب ہم نے آپ پر دین کو مکمل کیا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، جب دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی، اللہ اسلام سے راضی ہو گیا اور نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبوت کے بعد قیامت آ جاتی۔ اللہ جانے مجمع کہا ہے اگر سلسلہ ہدایت آخری نبی پر مکمل ہو گیا تو پھر نبوت کے بعد قیامت آ جانی چاہیے تھی نا۔ تو پھر 1400 برس سے یہ دنیا کیسے چل رہی ہے، یہ نظام کیسے چل رہا ہے، یہ کائنات اپنے مدار پر کیسے چل رہی ہے، یہ چاند معین وقت پر کیسے نکلتا ہے، یہ سورج اپنے مقررہ وقت پر کیسے نکلتا ہے، یہ تارے اپنے طرف بالکل روشنی کے ساتھ کیسے چمکتے ہیں، تو بھائی کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ نبوت کے بعد قیامت نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے عزیزان گرامی، جب سن 2012 کا دسمبر آیا ساری دنیا پریشان تھی، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، تمام لوگ پریشان، سارے میڈیا اینکر پریشان، قیامت آنے والی ہے، مگر دنیا نے عجب معجزہ دیکھا کہ جس وقت سارا جہان پریشان تھا علی والے اطمینان میں تھے، علی والے مطمئن تھے۔ میڈیا والوں نے ہم سے پوچھا ساری دنیا پریشان ہے، قیامت آنے والی ہے، آپ علی والے پریشان کیوں نہیں ہے؟ ہم نے کہا وجہ یہ ہے میری جان کہ ہمیں معلوم ہے ابھی قیامت نہیں آئے گی، پہلے امامت آئے گی پھر قیامت۔ پہلے امامت آئے گی پھر قیامت آئے گی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے قانون میں تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ کا نظام نہیں بدلتا۔ یہ کوئی ہندوستان کا پارلیمنٹ ہاؤس تو نہیں کہ 5 سال میں نئی حکومت آئے، نیا بل پاس کر کے نیا قانون لا دیا جائے۔ یہ بندوں کا قانون نہیں ہے، یہ الہی قانون ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا پروردگار جب تو ازل سے نبیوں کے ذریعہ ہدایت کروا رہا تھا تو قیامت تک سلسلہ نبوت کو جاری رکھتا، مگر تو نے نبوت کا دروازہ بند کیوں کیا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں، جس مقام پر میں نے نبوت کا دروازہ بند کیا اسی مقام پر میں نے امامت کا دروازہ کھول دیا۔ میں نے کہا پروردگار وجہ کیا ہے؟ آخر کچھ تو فرق ہوگا نبوت اور امامت میں کہ تو نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، امامت کا سلسلہ جاری رکھا، تو کچھ تو فرق ہوگا۔ تو نبیوں کا کام کیا ہے؟ اسلام پہنچانا، شریعت پہنچانا، دین پہنچانا، قرآن پہنچانا، کعبہ پہنچانا، احکام پہنچانا۔ اب سمجھ میں آیا نبیوں اور اماموں میں فرق کیا ہے؟ نبیوں کا کام تھا اسلام پہنچانا، اماموں کا کام ہے قیامت تک اسی اسلام کو بچانا۔ ہائے ہائے اللہ جانے، اللہ جانے 12 بن کی کہاں سو گیا۔ فرق سمجھ میں آیا نبیوں میں اماموں میں۔ نبی کا کام ہے پیغام پہنچانا، اسلام کا امام کا کام ہے پیغام کو بچانا۔ نبیوں کا کام تھا شریعت کو پہنچانا، اماموں کا کام ہے اسی شریعت کو بچانا۔ نبیوں کا کام تھا قرآن کو پہنچانا، اماموں کا کام ہے اسی قرآن کو بچانا۔ نبیوں کا کام تھا نمازوں کو پہنچانا، اماموں کا کام ہے انہی نمازوں کو بچانا۔ نبیوں کا کام تھا احکام کو پہنچانا، اماموں کا کام ہے اسی احکام کو بچانا۔ نبیوں کا کام تھا دین کو پہنچانا، اماموں کا کام ہے اسی دین کو بچانا۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ کربلا کے میدان میں عصر عاشور کو محمد کا نواسا اسلام پہنچانے نہیں گیا تھا، نانا کے پہنچائے ہوئے اسلام کو بچانے گیا۔ اللہ سب مل کر حسین کربلا کے میدان میں
اسلام پہنچانے نہیں گئے تھے، نانا کے اسلام کو بچانے گئے تھے، اس لیے کہ نانا نبی ہے، نواسا امام ہے۔ نبی کا کام تھا پیغام پہنچانا، نواسے کا کام ہے پیغام کو بچانا۔ نانا کا کام تھا شریعت کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے اسی شریعت کو بچانا۔ نانا کا کام تھا قانون کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے اسی قانون کو بچانا۔ نانا کا کام تھا کتاب کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے اسی کتاب کو بچانا۔ نانا کا کام تھا نمازوں کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے انہی نمازوں کو بچانا۔ نانا کا کام تھا روزوں کو پہنچانا، نواسوں کا کام ہے انہی روزوں کو بچانا۔ اب اللہ جانے میں 12 بنکی کے حجرے میں پڑھ رہا ہوں یا کھلے میدان میں پڑھ رہا ہوں، بھائی نانا کا کام تھا اسلام پہنچانا، نواسے کا کام ہے اسلام کو بچانا۔ نانا کا کام تھا سجدوں کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے اسی سجدے کو بچانا۔ نانا کا کام تھا قیام کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے اسی قیام کو بچانا۔ نانا کا کام تھا شریعت کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے اسی شریعت کو بچانا۔ نانا کا کام تھا حج کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے اسی حج کو بچانا۔ نانا کا کام تھا کعبے کو پہنچانا، نواسے کا کام ہے اسی کعبے کو بچانا۔ اب زمانے والے پوچھنے لگے مولانا کون نانا، کون نواسا، کون نانا، کون نواسا؟ آج کی مجلس کا تاریخی جملہ، ارے نہ اس نانا کے جیسا کوئی نانا ہوا، نہ اس نواسے کے جیسا کوئی نواسا۔ نہ اس نانا کے جیسا کوئی نواسا ہوا، نہ اس نانا کے جیسا کوئی نانا ہوا، نہ اس نواسے کے جیسا کوئی نواسا ہوا۔ زمانہ پوچھنے لگا مولانا کون نانا کون نواسا؟ بھائی نانا اگر نبیوں کا سردار ہے تو نواسا جنت کا سردار ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ نانا اگر رسولوں کا بادشاہ ہے تو نواسا شہیدوں کا بادشاہ ہے۔ نانا اگر رسولوں کا شہنشاہ ہے تو نواسا اماموں کا شہنشاہ ہے۔ زمانہ پوچھ رہا ہے کون نانا کون نواسا؟ نانا کا نام محمد ہے، نواسے کا نام حسین ہے۔ آج کی مجلس کا تاریخی جملہ، زمانہ پوچھنے لگا کون نانا کون نواسا؟ ایک جملے میں جواب دیتا ہوں کہ نانا وہ ہے جو شب معراج عرش پر قدم رکھ دے تو اسے عرش معلیٰ بنا دے۔ نواسا وہ ہے جو عصر عاشور زمین پر قدم رکھے تو اسے کربلا معلیٰ۔ نہ اس نانا کے جیسا کوئی نواسا۔ نانا رسول ہے، نواسا امام ہے، اور امامت کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے کہ اللہ ہر غیرے کو امام بنا دے۔ ارے تم 12 بنکی کی مسجد میں جو مدرسے سے پڑھ کے مولوی بنا ہے، جس کو تم نے پیش امام بنایا، اس کی امامت کے لیے شرط ہے عدالت۔ کیا مطلب؟ غیر عادل مسجد کا امام نہیں ہو سکتا۔ تو جب غیر عادل مسجد کا امام نہیں ہو سکتا تو پھر غیر عادل زمانے کا امام کیا ہوگا؟ توجہ بھائی، بہت تاریخی جملے پڑھ رہا ہوں میں۔ امامت کے لیے عدل شرط ہے، تو عدل کیا ہے؟ اگر کسی شے کو پہچاننا ہے تو اس کی ضد سے پہچانو۔ اگر سچوں کو پہچاننا ہے تو پہلے یہ پہچانو کہ جھوٹے کون ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ تو عدل کو پہچاننا ہے
تو پہلے یہ پہچانو کہ ظلم کیا ہے. تو بھائی جہاں پر عدل ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا, اور جہاں پر ظلم ہوگا وہاں عدل نہیں ہوگا. یا جملہ بدل کر کہہ دوں, جو عادل ہوگا وہ ظالم نہیں ہوگا, اور جو ظالم ہوگا وہ عادل نہیں ہوگا. تو میرا مجمع پوچھنے لگا مولانا پہچانے کیسے کہ کون عادل ہے کون ظالم ہے؟ ایک جملہ یاد رکھنا, جو جمعے کی نماز جمعے کو پڑھائے وہ عادل ہوگا, اور جو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائے وہ ظالم. یہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے کہ ہر ایرا غیرا نقدو خیرا لا خیرا. اچھا پہلے چلو یہ معلوم کرتے ہیں کہ امام بنانے کا حق کس کو ہے. تو اللہ نے قرآن میں ابراہیم سے کہا وَإِذَ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم سے جب میں نے امتحان لیا اور ابراہیم جب امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ کہہ رہا وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ امام بنانا اللہ کا حق ہے, ملا کا حق نہیں ہے. ہائے 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 ہائے, اللہ جانے کہا ہے مجمع یہ اللہ کا حق ہے, ملا کا حق نہیں ہے. میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا پروردگار ارے ہمیں حق دے دے کہ ہم اپنا امام خود بنا لیں, ہم اپنا امام خود بنا لیں. اللہ نے کہا ہرگز نہیں, ہم تمہیں اختیار نہیں دیں گے. پروردگار وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا اگر ہم نے تمہیں اختیار دیا کہ تم اپنا امام خود بناؤ تو تم اپنا امام اپنے جیسوں کو بنا لو گے. آئے آئے اللہ اکبر. بھائی بہت بڑا جملہ تھا, ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اگر ہم نے تمہیں حق دے دیا کہ تم اپنا امام خود بناؤ تو تم اپنا امام اپنے جیسے کو بناؤ گے, جس کا اختیار تمہارے جیسا ہوگا, جس کی طاقت تمہاری جیسی ہوگی, جس کا علم تمہارے جیسا ہوگا, جو ایسا ہوگا جس کا حافظہ تمہارے جیسا ہوگا. نہیں پہنچا 12 بن کی 3 بار بولوں گا یہ جملہ. اللہ کہہ رہا اگر میں نے تمہیں حق دے دیا کہ تم اپنا امام بناؤ تو اس کا حافظہ تمہارے جیسا ہوگا, اس کا حافظہ تمہارے جیسا ہوگا. وہ ہوگا جس کو زندگی بھر سورہ بقرہ یاد نہ ہو سکے گا, اور ہم جس کو امام بنائیں گے وہ ایسا ہوگا کہ گود میں قرآن سنائے گا. ہم جس کو بنائیں گے, ہم جس کو بنائیں گے وہ گود میں قرآن پڑھتا ہوا آئے گا. اللہ نے کہا وَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا, جوانوں ادھر ادھر نہیں ابھی میری طرف دیکھو, یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں. ہاں ہاں سارے خوبصورت لوگ یہاں جمع ہیں, وجہ ہے نا علی پھٹکار زدہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے. نبی نے فرمایا یا علی انتا قائد الغر المعجلین, اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے. یاد رکھنا علی کی دشمنی سے 2 چیزیں خراب ہوتی ہیں, پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ. ایک بلند ترین صلوات پڑھے اسی طرح محمد و آل محمد پر. تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھوائیے, ذرا سا تھوڑا ساؤنڈ بڑھوائیے اس کا.
ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. پوری توجہ. اللہ نے کہا ابراہیم ہم نے تمہیں انسانوں کا امام بنایا. ابراہیم نے پلٹ کر کیا کہا؟ ابراہیم نے کہا وقال من ذریتی، اللہ میری اولادوں کو بھی امام بنانا. یہ عہدہ امامت میری اولادوں تک بھی پہنچانا. اچھا ابراہیم نے دعا کی امامت میری اولادوں تک پہنچانا، مگر سوال یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو امامت سے پہلے 4 عہدے آلریڈی اللہ دے چکا ہے. ابراہیم کے پاس پہلے سے 4 منصب موجود ہیں: نبوت، رسالت، خلت، عبدیت. امامت 5واں عہدہ ہے جو اللہ ابراہیم کو دے رہا ہے. پہلے اللہ ابراہیم کو نبوت، رسالت، عبدیت، خلت دے چکا ہے، مگر مجھے قرآن کی 6666 آیتوں میں ایک آیت میں بھی دکھاؤ کہ اللہ نے جب ابراہیم کو نبوت دی، رسالت دی، خلت دی، تو ابراہیم نے دعا کی ہو پروردگار خلت میرے اولادوں تک بھی پہنچانا، نبوت میری اولادوں تک بھی پہنچانا. نبوت کے لیے دعا نہیں کی، رسالت کے لیے دعا نہیں کی، خلت کے لیے دعا نہیں کی، تو فقط امامت کے لیے دعا کیوں کی؟ وجہ یہ ہے کہ ابراہیم ہے عالم الغیب. ابراہیم کو پتا ہے کہ نبوت، رسالت، خلت ایک مقام پر جا کر ختم ہو جائے گی. ابراہیم نے کہا اللہ سے وہ کیوں مانگوں جو ختم ہونے والی ہے، امامت مانگوں گا جو قیامت تک رہنے والا. صلوات پڑھے سب مل جل کر محمد و آل محمد پر. ماشاءاللہ. امامت قیامت تک رہنے والی ہے، تو وہ مانگوں گا جو باقی رہنے والی ہے، وہ نہیں مانگوں گا جو ختم ہو جانے والی ہے. اچھا یہ بتاؤ ابراہیم خوش ہو گئے نا؟ چپ ہو جاؤ، سناٹا چھانے دو. یہی تو ذکر علی کا معجزہ ہے جو سناٹوں کو چیر ڈالے. توجہ، میں بھی بڑا ضدی خطیب ہوں، اگر نہ بلوا دوں تو ممبر سے نہیں اتروں گا. توجہ، خوش ہوئے ابراہیم. خوش ہوئے نا؟ خوش ہوئے تبھی تو دعا مانگی اللہ میری اولادوں کو بھی دینا. مگر ہم ہیں وکیل. ہم کون ہیں؟ آل محمد کے وکیل. ہمارا کام ہے بال کی کھال نکالنا ہے. اگر وکیل کے نظریے سے دیکھو تو ابراہیم کو تو ناراض ہونا چاہیے تھا. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ابراہیم کو امامت دی تو ابراہیم اللہ سے کہتے پروردگار تخت نمرود کے پاس، تاج نمرود کے پاس، لشکر نمرود کے پاس، بادشاہت نمرود کے پاس، فوج نمرود کے پاس، دولت نمرود کے پاس، سپاہی نمرود کے پاس، اور مجھے نام کی امامت دے رہا ہے. ابراہیم ناراض نہیں ہوئے، خوش ہوئے. تو ابراہیم کا خوش ہونا بتا رہا ہے کہ حکومت اور ہے، امامت اور ہے. آئے 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 آئے. کوئی بڑا جملہ میں نے عرض کر دیا، بڑا جملہ میں نے تم تک پہنچا دیا. نبوت اور ہے، حکومت اور ہے، امامت اور ہے. اگر حکومت کا نام امامت ہوتا تو اللہ ابراہیم کو امامت نہ دے کر سلیمان اور داؤد کو دیتا. اس لیے کہ تخت و تاج حکومت داؤد اور سلیمان کے پاس تھے، امامت ابراہیم کو دی. توجہ، تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ امام بنانے کا حق اللہ کو ہے. اللہ نے امام بنایا، مگر کیا کریں گے میری جان کہ اللہ کے بنائے ہوئے اماموں کے مقابلے پر ملاؤں نے بھی امام بنایا. ارے توجہ کیجئے گا، ملاؤں نے بھی امام بنایا. توجہ کیجئے گا. تو اللہ نے جو امام بنایا 12، ملا نے جو امام بنائے 4. ارے تم ڈر کیوں رہے ہو؟ ہیں پڑھ میں رہا ہوں، ڈر تم رہے ہو.
3 چینلوں پہ لائف چل رہا ہے. اگر مولوی مجھ پر غالب ہوا رہتا تو 25 سالوں میں ہو جاتا. بڑے بڑے داڑھی والوں کے درمیان پڑھ چکا ہوں میں, داڑھی والوں کے درمیان بھی پڑھ چکا ہوں, جھاڑی والوں کے درمیان بھی پڑھ چکا ہوں. ہاں تو پریشان ہوں. اچھا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا میں. دلیل کیا ہے؟ امام بارہ ہے. دلیل ہے قرآن. قرآن میں ایک جملہ یاد رکھنا جوانوں, آیت تو آیت. اللہ نے قرآن میں ایک لفظ بھی بغیر مطلب کے نہیں رکھا, بغیر مقصد کے نہیں رکھا. دلیل کیا ہے؟ قرآن میں یوم کا لفظ ہے 360 مرتبہ, دین کا لفظ ہے 360 مرتبہ. اسلامی کیلنڈر کے مطابق دین سال میں 360 ہی ہوتے ہیں. قرآن میں گھنٹوں کا ذکر ہے 24 مرتبہ. پتہ کیا چلا؟ گھنٹے 24 ہی ہوں گے. قرآن میں مہینوں کا شہور کا ذکر 12 مرتبہ ہے. پتہ کیا چلا؟ شہر 12 ہی ہوں گے, مہینے 12 ہی ہوں گے. اسی طرح قرآن کی 6666 آیتوں میں 114 سوروں میں 30 پاروں میں سورج اور چاند کا چشمہ لگا کر بھی دیکھو تو امام کا لفظ 12 مرتبہ ہے. اتنا بڑا چیلنج میں خامخواہ میں نہیں کر رہا ہوں. اگر 13 مرتبہ کسی نے دکھایا تو مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا. توجہ کیجئے گا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے امام بنائے 12, ملا نے امام بنائے 4. پتہ کیسے چلے کہ اللہ کا بنایا ہوا امام کون ہے, ملا کے بنائے ہوئے امام کون ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے امام ہوں گے ان میں اتحاد ہی اتحاد ہوگا, اور جو ملا کے بنائے ہوئے امام ہوں گے ان میں جھگڑے ہی جھگڑے ہوں گے. اللہ جانے مجمع کہا ہے. بھائی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ ذرا جا کر 4 اماموں کے ماننے والوں کو دیکھو. ان میں جو حنفی ہے وہ شافعی نہیں, جو شافعی ہے وہ حنبلی نہیں, جو حنبلی ہے وہ مالکی نہیں. مگر ہمارے 12 امام کے چاہنے والوں کو آ کر دیکھو. جو حسنی ہے وہ حسینی بھی ہے, جو حسینی ہے وہ ایک اور صلوات پڑھے سب مل جل کر محمد و آل محمد پر. پوری توجہ ان میں جا کر دیکھو. وہاں جو حنفی ہے وہ مالکی نہیں, جو مالکی ہے وہ شافعی نہیں, جو شافعی ہے وہ حنبلی نہیں. مگر ہمارے 12 اماموں کے ماننے والوں کو دیکھو. جو حسنی ہے وہ حسینی بھی ہے, جو حسینی ہے وہ عابدی بھی ہے, جو عابدی ہے وہ باقری بھی ہے, جو باقری ہے وہ جعفری بھی ہے, جو جعفری ہے وہ کاظمی بھی ہے, جو کاظمی ہے وہ رضوی بھی ہے, جو رضوی ہے وہ نقوی بھی ہے. ارے وہاں 4 امام, چاروں کے 4 راستے. یہاں 12 امام, 12 کا ایک راستہ. ایک اور صلوات پڑھیں. جوانوں تھک رہے ہو تم, ہے نا؟ سب مل کر زبردستی کا خطیب نہیں ہوں میں. تم بہت سے لوگ سوچتے شبیر وارثی کو بہت نخرہ ہے. نخرہ کیوں نہ ہو, جو خیرات دے رہا ہے وہ بہت بڑا ہے. توجہ. تو جب پالنے والا بڑا ہوتا ہے نا تو ہم جیسے پلنے والوں کے نخرے خود بخود بڑھ جاتے ہیں. ہاں اس لیے بولتے رہنا. یاد رکھنا جوانوں, علی کا ذکر نہ تھک کر کے سننا چاہیے نہ شک کر کے سننا چاہیے. ہاں جتنا بلند علی ہے اتنا بلند. توجہ. تو ملا نے بنائے 4, اللہ نے بنائے 12. اچھا ہم جن 12 کو مانتے ہیں نا, ہم ان کا شجرہ بھی جانتے ہیں. آئے آئے آئے,
چلو بارہ بنکی میرا امتحان لے رہا ہے، تم چاہو تو ابھی شجرہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں، سنا دوں جوانوں؟ چلو سنا دیتا ہوں۔ اللہ نے زمین پر سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجا، آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انوش، انوش کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائیل، مہلائیل کے بیٹے یارد، یارد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے لمق، لمق کے بیٹے نو، توجہ کیجیے گا، لمق کے بیٹے نو، نو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ارفخشد، ارفخشد کے بیٹے یابر، یابر کے بیٹے شائق، شائق کے بیٹے فائق، فائق کے بیٹے ناہور، ناہور کے بیٹے رعو، رعو کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل، اسماعیل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے یشب، یشب کے بیٹے یارب، یارب کے بیٹے یارور، یعور، یعور کے بیٹے ناتور، ناتور کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے عدن، عدن کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے ہدامہ، ہدامہ کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے قریش، قریش کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کا بیٹا عبد المطلب، عبد المطلب کا بیٹا ابو طالب، ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے ابو طالب، ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے دو بیٹے حسن و حسین، حسین کا بیٹا زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے محمد باقر، محمد باقر کے بیٹے جعفر صادق، جعفر صادق کے بیٹے موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کے بیٹے علی رضا، علی رضا کے بیٹے محمد تقی، محمد تقی کے بیٹے علی النقی، علی النقی کے بیٹے حسن عسکری، حسن عسکری کے بیٹے امام مہدی علیہ السلام۔ تو کیا خیال ہے مولویوں، میں نے اپنے 12 اماموں کا شجرہ سنا دیا، اگر تیری ماں نے تجھے حلال کا دودھ پلایا تو اپنے ایک امام کا شجرہ۔ میں نے اپنے 12 اماموں کا شجرہ سنا دیا، ہمت ہے تو اپنے کسی ایک امام کا شجرہ سنا کر دکھا۔ سمیٹ دی میں نے گفتگو، ایک امام کا شجرہ سنا دے، میں نے تو 12 کا سنا دیا ہے۔ اچھا مولوی بڑا ڈراتا ہے نا، قبر میں 3 سوال ہوں گے، کیا؟ من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، یہی کہتا ہے نا مولوی۔ قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ اچھا یہ بھی ایسا منحوس ہے کہ 3 سے آگے ہی نہیں بڑھتا۔ سے آگے ہی نہیں بڑھتا ہے، اور بول ایسے رہا ہے جیسے ابھی قبر سے خود اٹھ کر آیا ہو۔ اچھا اس کو پتا کیسے ہے کہ قبر میں فرشتے 3 پوچھ رہے ہیں؟ بھئی یہ تو وہی بتائے گا نا جو صاحب قبر ہو، تو صاحبان دنیا کیسے بتا رہے ہیں؟ توجہ کیجئے گا۔ اچھا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَيَوْمَ نَدْعُو كُلُّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ، ہم ہر شخص کو اس کے وقت کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ارے اللہ جانے 12 بنکی کہاں ہے بھائی؟ 12 اماموں کے ماننے والے ہی تو 12 بنکی میں بیٹھے ہیں نا۔ توجہ کیجئے گا،
اللہ کہہ رہا ہم ہر انسان کو اس کے زمانے کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بلائے گا فرشتے قبر میں نہیں پوچھیں گے تیرا امام کون ہے؟ ارے توجہ کیجیے گا. تو اللہ کہہ رہا ہے ہر شخص کو اس کے زمانے کے امام کے ساتھ بلائیں گے. مولویوں تلاش کر لو تمہارے زمانے کا امام کون ہے. وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جس کے امام کا جیسا حشر ہوگا اس کے غلام کا ویسا ہی حشر ہوگا. توجہ کیجیے گا، توجہ کیجیے گا. اچھا ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے امام کو جنتی ثابت کر دے. ہم تو حسن ظن رکھنے والے ہیں نا. ہاں چلو میری جان ہم مانتے ہیں کہ تمہارے امام بھی جنتی ہوں گے، مگر قیامت کے دن امام کا خود جنتی ہونا کافی نہیں ہے. امام ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس اتنا اختیار ہو کہ وہ اپنے غلاموں کو بھی لے کر جنت جا سکے. یہی وجہ ہے بارہ بنکی والوں، ہم نے جنتیوں کو امام نہیں مانا، ہم نے ان کو امام مانا جو جنت کے سردار ہیں. اللہ اللہ ہم نے جنتیوں کو امام نہیں مانا، ہم نے ان کو امام مانا جو جنت کے سردار ہیں. ارے جنت جانے کے لیے ہی تو پریشان ہے نا مولوی. جنت کی لالچ اتنی بڑی کہ میڈیا میں آ گیا. اب میڈیا میں بحث ہو رہی ہے. کیوں؟ جنت کی اتنی تڑپ کیوں ہے؟ کہ آپ کو نہیں معلوم؟ سب کچھ تو تجھے ہی معلوم ہے، تو ہی بتا کیا ہے جنت میں. بھلے 70 حور ہے. توجہ، جن منحوسوں کو دنیا میں خوبصورت بیویاں نہیں ملی ان کو جنت میں حور چاہیے. جب سورہ رحمان پڑھی حور کی سوچی، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی. اتنا بولا حوروں پہ کہ آج ڈیبیٹ ہو رہا ہے چینلوں پہ. توجہ، موضوع بحث ہو چکا ہے. اتنا تڑپ رہا ہے جنت کے لیے. اچھا تجھے پتا بھی ہے منحوس جس جنت کے لیے تڑپ رہا ہے اس جنت کے سردار تیرے باپ نہیں، ابو تراب ہیں، حسن و حسین ہیں. بس آخری بات. اچھا یہ بتاؤ، ابھی میں آیا نا، بڑے بھائی کے کمرے میں مجھے لے کر گئے، اپنے کمرے میں ہیں لے کر گئے نا. اب اگر انہوں نے مجھے اجازت دی تبھی تو ان کے کمرے میں گیا نا میں. اگر یہ پرمیشن نہ دیتے تو کیا گھس جاتا؟ آؤ کل اندر گھس جاؤ اندر. بولو کیا داخل ہو جاتا ان کے کمرے میں؟ نہیں نا. اچھا زبردستی گھسنے لگا. انہوں نے روکا، کہاں رہے ہو؟ ارے بھائی مولوی ہوں. کہ جتنے بڑے مولوی ہو گھر میرا ہے. ارے اللہ جانے بارہ بنکی کا نہیں آنے دیا. ارے بھائی میں 5 وقت کا نمازی ہوں، پیشانی کالی ہو چکی ہے سجدہ کرتے کرتے. جتنے بڑے نمازی ہو گھر کا سردار میں ہوں، گھر میں آنا ہے تو میری اجازت لینی پڑے گی. ارے بھیا ہر سال روزے رکھتے رکھتے سوکھ کر کاٹا ہو گیا. کہ جتنے بڑے روزے دار ہو گھر کا سردار میں ہوں، گھر میں آنا ہے تو میری اجازت لینی پڑے گی. ایک بات سمجھ میں آ گئی نا مسلمانوں، دنیا میں نمازوں کے انبار کے باوجود تو کسی کے گھر میں بغیر اس کے سردار کی اجازت کے نہیں جا سکتا، تو جنت میں بغیر سردار کے بغیر سردار کے کسی کے گھر نہیں جا سکتا تو کسی کے گھر. اچھا پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ ہاں تم چاہ رہے ہو اسی لیے 5 منٹ پڑھ رہا ہوں، صرف 5 منٹ اضافہ. دیکھو امام کیا ہے. قیامت میں جس کا جیسا امام ہوگا اس کا ویسا ہی حشر ہوگا.
تم کہو گے دلیل، آؤ دنیا کی دلیل دیتا ہوں. دریائے نیل میں دو لشکر ہے، ایک دریا کے سامنے کھڑا ہے، ایک پیچھے سے آ رہا ہے. ایک لشکر کا امام ہے موسیٰ، ایک لشکر کا امام ہے فرعون. ارے توجہ کیجیے گا. ایک لشکر کا امام موسیٰ، ایک لشکر کا امام ہے فرعون. اچھا یہ بتاؤ، کیا موسیٰ کے لشکر میں، موسیٰ تو اچھا امام ہے نا، تو کیا اچھے امام کے لشکر میں سب اچھے تھے؟ ارے اللہ جانے تم بھی سناٹے میں لے جاتے ہو جملوں کو. بھائی کیا اچھے امام کے لشکر میں سب اچھے تھے؟ نہیں نا، کچھ برے بھی تھے. دلیل کیا ہے؟ اگر برے نہ ہوتے تو بعد میں سونے کا بچڑا کس نے بنایا؟ سامری کس نے بنایا؟ تو اچھے امام کے لشکر میں کچھ برے ہیں. فرعون امام برا ہے مگر لشکر میں کچھ اچھے بھی ہوں گے. توجہ کیجیے گا. تو برے امام کے لشکر میں کچھ اچھے بھی ہیں، اچھے امام کے لشکر میں کچھ برے بھی ہیں. مگر دنیا نے عجیب منظر دیکھا. موسیٰ کے لشکر کے سب پار ہو گئے، فرعون کے لشکر کے سب ڈوب گئے. ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، اگر امام پار کرانے والا ہو تو سارے غلام پار ہو جاتے ہیں. ارے اللہ جانے مجمع کہاں ہے. موسیٰ کے لشکر کے سب پار ہوئے، فرعون کے لشکر کے سب ڈوبے. تو میں کہوں گا کہ دریا نے پہچانا کیسے، پانی نے پہچانا کیسے کہ موسیٰ کے غلام کون ہیں، فرعون کے غلام کون ہیں؟ کہ اللہ نے پانی پر وحی کی، موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں، فرعون والوں کو چھوڑنا نہیں. قیامت کے دن اللہ جہنم سے بھی کہے گا حسین والوں کو چھیڑنا نہیں، یزید والوں کو چھوڑنا. مولا سلامت رکھے تمہارے جذبات کو، تمہاری ان محبتوں کو. پروردگار تمہیں شاد و آباد رکھے. اللہ تمہیں کبھی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. سمیٹ دی گفتگو. حسین، قسم خدا کی یہ عجیب نام ہے حسین. آتا ہے تو ایسا لگتا ہے دل پر کچھ چبھا ہے. چبھتا نہیں تو آنکھوں سے آنسو نہیں چھلکتے. علامہ اقبال کہتے ہیں لے لیتا ہے جس وقت کوئی نام حسین، ہم اہل خرابات بھی جھک جاتے ہیں. کیا نام ہے حسین کا، ہر قوم جھک جاتی ہے. ہاں آئے ہو 18 بنی ہاشم کے تابوت کو اٹھاؤ گے نا؟ میرے خیال سے یہ 12 بنکی کا شاید آخری پرسہ ہوگا، ہے نا، کیونکہ 3-4 دن بچے. میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، مگر ایک بات تو طے ہے کہ سال بھر سب کو انتظار تھا کب محرم آئے گا، کب ہم حسین پہ روئیں گے، کب سیدہ کو ان کے بچوں کا پرسہ دیں گے. عزاداروں گنتی میں 3-4 روز بچے ہیں. اب بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے. جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. عزاداروں ان کا تابوت اٹھاؤ گے جن کا تابوت کربلا میں نہیں اٹھایا گیا. عزاداروں تابوت تو تابوت، کسی نے کفن نہیں دیا. عزاداروں جب سیدہ کی شہادت کا وقت قریب آیا نا، شہزادی نے اپنی بیٹی زینب کو اپنے حجرے میں بلایا. کہا زینب بیٹھو. ایک صندوق شہزادی لے کر آئی. صندوق کھولا، کھول کر ایک سفید کفن نکالا. زینب نے کہا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ کہا میری شہزادی ابھی کچھ دن گزریں گے، تیرے بابا علی آ کر تجھ سے کہیں گے بیٹی زینب اماں کا کفن دینا. زینب یہ میرا کفن ہے. عزاداروں پھر شہزادی نے صندوق کھولا، پھر ایک کفن نکالا. سنو گے عزاداروں، زینب نے کہا اماں یہ کس کا کفن ہے؟ شہزادی زہرا نے کہا بیٹی زینب کچھ دن اور گزریں گے، تیرا بڑا بھیا حسن تیرے پاس آ کر کہے گا بہن زینب
بابا علی کا کفن دینا. زینب یہ تیرے بابا علی کا کفن ہے. عزاداروں پھر شہزادی نے صندوق کھولا, ایک کفن نکالا. اماں یہ کس کا کفن؟ شہزادی نے کہا زینب کچھ دن اور گزریں گے, تیرا بھائی حسین آ کر کہے گا بہن زینب بھیا حسن کا کفن دینا, یہ تیرے بھائی حسن کا کفن ہے. سنو گے عزاداروں, ایک مرتبہ صندوق اور کھولا, شہزادی نے کفن نکالا. زینب نے کہا اماں کیا یہ بھیا حسین کا کفن ہے؟ شہزادی نے کہا نہیں, یہ بھی تیرے بھائی حسن کا کفن. زینب نے طلب کر کہا اماں بابا کا ایک کفن, آپ کا ایک کفن, بھیا حسن کا 2 کفن. زینب میرا حسن, ایک مرتبہ حسن کا جنازہ گھر سے جائے گا, واپس تیروں پہ مانا. اجرکم من اللہ. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے, میں مصائب میں کمی نہیں کروں گا. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزاداروں یہ کہہ کر شہزادی نے صندوق بند کر دیا. زینب نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیا, جوڑ کر کہا اماں کیا میرے بھیا حسین سے کوئی غلطی ہو گئی؟ سیدہ کہتی ہے زینب ایسا کیوں کہتی ہو؟ کہ اماں سب کا کفن دیا, میرے بھیا حسین کا کفن نہیں دیا. ارے سیدہ نے سر پر ہاتھ رکھا, ارے زینب میرا حسین بے گورو کفن کربلا. اجرکم من اللہ. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. عزاداروں 3 روز تک لاشا پڑا رہا, کوئی کفن دینے والا نہیں تھا. عزاداروں اللہ جانے سجاد نے یہ منظر کیسے دیکھا ہوگا. عزاداروں تمہارے آنکھوں میں آنسو ہے نا, تم نے سنا ہے نا کربلا میں پیاسے کے گلے میں چھری چلی تھی, کربلا میں معصوم کے گلے کو نہر کیا گیا, کربلا میں جوان کے سینے سے کلیجہ نکلا. عزاداروں تمہارا سن کر یہ حال اللہ جانے میرا مولا سجاد جس نے آنکھوں سے چھری چلتے دیکھا بہن کو دوا. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. عزاداروں مولا سجاد سے جب پوچھا گیا نا مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا, سجاد نے کربلا کا نہیں 3 مرتبہ شام کا نام لیا. الشام الشام الشام. پوچھنے والے نے پوچھا مولا شام میں کیا ہوا؟ کیا سنو گے منحال, جب شام میں ہمارا قافلہ پہنچا ایک منادی دینے والے نے ندا دی شام والوں باغیوں کا قافلہ آ گیا. منحال کہیں ہمیں کوڑے مارے جاتے تھے, کہیں سے ہم پر تازیانے برسائے جاتے تھے, کہیں ہمیں پتھر مارے جاتے تھے. ارے جن کو کچھ نہیں ملتا تھا عورتیں بالا خانوں میں جاتی تھی, کھولتا ہوا پانی ہمارے اوپر, سکینہ تڑپ کر کہتی تھی بھیا سجا. اجرکم من اللہ. عزاداروں اللہ جانے میں کیا کیا مصیبت بیان کروں, کیا کیا چھوڑوں. ہاں عزاداروں سارے مسائل میں نے سمیٹ لیے. 18 بنی ہاشم کا تابوت اٹھے گا نا. سنو گے عزاداروں جب آل محمد کو زندان سے رہا کیا گیا نا تو شہزادی زینب نے کہا سجاد یزید سے کہہ دے کہ ہمارے شہداء کا سر ہمیں واپس کر دے, ہمارے تبرکات ہمیں واپس کر دے. عزاداروں زندان میں تبرکات لائے گئے. سنو گے تبرک کیا کیا تھا. ارے ایک خون میں بھرا کرتا, ایک جلا ہوا جھولا, ایک خون میں جمی ہوئی بالیاں. اجرکم من اللہ. ہاں عزاداروں سنو گے ایک ایک شہداء کے سر آنے لگے. ٹھہرو ٹھہرو, ایک ایک شہداء کے سر آنے لگے. عزاداروں ایک سر آیا, کسی نے پوچھا کہ اس خوبصورت جوان کا وارث کون ہے. ارے ام لیلا بڑھ کر اپنے اکبر کو گود میں لیا. عزاداروں عباس کا سر آیا, ام کلثوم نے بڑھ کر لیا. عزاداروں اصغر کا سر آیا, رباب نے بڑھ کر لیا. مگر جب 2 ننھے سر آئے عزاداروں لینے والا کوئی نہیں تھا. کسی نے کہا
کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ ارے زینب نے تڑپ کر کہا یہ میرے آنو محمد، اگر میں نے ان کا سر لیا تو فاطمہ کے لال کا سر۔ اجرکم من اللہ۔ ہاذا دارو قافلہ روانہ ہونے لگا، ساری بیویاں ایک جگہ جمع ہو گئی۔ زینب نے سجاد کو بلایا، سجاد کو بلا کر کہا بیٹا سجاد، ساری بیویاں موجود ہیں، رباب کہیں نظر نہیں آتی، ذرا رباب کو تلاش کرنا۔ عزادارو سجاد نے رباب کو تلاش کیا، ارے کیا دیکھا؟ رباب زندان میں ایک ننھی سی قبر کو لپٹ کر کہہ رہی تھی سکینہ، میری سکینہ۔ اجرکم من اللہ۔ سکینہ تو گھر واپس جانا چاہتی تھی نا؟ عجب نہیں قبر سے آواز آئی، اماں گھر کس کی خاطر جاؤں؟ جس کے سینے پر سوتی تھی اس کا سر کٹ گیا۔ ہاذادارو جب حسین خیمے سے نکلے تھے نا تو گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا، حسین نے جھک کر کیا دیکھا؟ سکینہ نے زلجنا کا پیر پکڑ رکھا تھا۔ سکینہ کہہ رہی تھی ارے نانا کے زلجنا، میرے بابا کو میدان نہ لے جا، میرا بابا